حمد و ثنا کبریائی بڑائی تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، بات چل رہی تھی صبر کے تعلق سے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے رکے رہنا۔ جہاں پر ایک مومن ایک مسلمان کو نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے وہیں شرک سے بچنا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی کی اتباع ضروری ہے وہیں پر بدعات خرافات سے آپ کو بچنا ہے۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، مگر معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے لوگ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، خاص کر کے صغیرہ گناہ یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی کیوں دی؟ یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے ایک مسلمان، ایک مومن بندہ نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے اور جنت اللہ کی وہ حاصل کرے، اس لیے اللہ نے یہ دنیاوی زندگی دی ہے۔ مگر لوگوں کی اکثریت آپ دیکھیں گے گناہوں میں ملوث وہ لوگ نظر آئیں گے۔ اکثریت لوگوں کی آپ کو گناہوں میں ملوث نظر آئے گی۔ نیکیاں کم، گناہ زیادہ کریں گے، یا نیک لوگ ہیں تو وہ بھی جو ہے صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ویسی توجہ نہیں دیتے جیسی توجہ دینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ جب گناہ کرتے ہیں، جب ان کو منع کیا جاتا ہے، سنیں گے زبان سے یہ کہتے ہوئے اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، اللہ تعالی رحیم ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا آپ مطالعہ کریں گے یا قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ نے اپنے بارے میں کیا بتایا بندوں کو؟ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ہماری غلطی یہ ہے آدھی چیز ہم سمجھ لیتے ہیں، آدھی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، یا جو اپنے مطلب کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، بقیہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں سورہ مومن میں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ پکڑنے والا۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، جب پکڑنے پر آتا ہے بڑی سخت پکڑ وہ پکڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا اعلموا، جان لو اس بات کو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالی شدید العقاب، بڑا سخت پکڑ پکڑنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دونوں چیزیں بندوں کے سامنے اللہ نے رکھی کہ اللہ جہاں پر معاف کرنے والا ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے، وہیں پر شدید العقاب بھی۔ پہلے کی پچھلے انبیاء کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، جو نیک بندے تھے اللہ نے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔
جو نافرمان بندے تھے، رات دن اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں ملوث تھے، اللہ کا عذاب ان پر آیا، کسی پر چیخ کی شکل میں آیا، کسی پر طوفان کی شکل میں آیا، کسی پر بارش کی شکل میں آیا، اور کسی کو زمین سمیت اوپر لے جایا گیا، زمین کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش کر کے ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ نے جہاں پر قوموں کو معاف کیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سخت اور دردناک عذابات سے بھی دوچار کیا ہے۔ ایسے ان کو تہس نہس کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ معلوم ہوتا تھا لوگوں کو، جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے، کہ یہاں پر کل تلک کوئی رہنے بسنے والا نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رحمت الہی کا یہ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اس کا صحیح معنی و مفہوم یہ ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو بندہ گناہ نہ کرے، جرائم نہ کرے، معصیت نہ کرے۔ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کرے۔ یہ صحیح تصور ہے دین اسلام کا، نہ یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان المؤمن، یقیناً مؤمن اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے، اس لیے وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ فاجر، بدکار، گنہگار یہ برائیاں کرتا ہے، اللہ سے بدگمانی یہ رکھتا ہے، برا گمان یہ رکھتا ہے، اس لیے برائیاں کرتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، کسی کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں، اچھا سلوک کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو آپ کہیں گے یہ بڑا بددیانت قسم کا آدمی ہے، بڑا بدکار قسم کا آدمی ہے، بڑا برا انسان ہے، میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہوں، اچھا سلوک کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، جزاک اللہ بول کر یہ جواب مجھے نہیں دیا۔ یہ انسانی تصور ہے۔ اللہ تعالی جو رب کائنات ہے، جس نے انسانوں کے لیے دنیا بسائی، کھانے کے لیے قسم قسم کی چیزیں اللہ نے عطا کی، صحت اللہ نے دی ہے، ساری نعمتوں سے نوازا، اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کہ ہم اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر ایک مسلمان تصور کرے، ہم کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، وہی آدمی پلٹ کر ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ہمارا تصور اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو ساری کائنات پر احسان کرنے والا ہے، بے شمار ان گنت نعمتیں اس کی ہم پر ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیا تصور اللہ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، یا دین کا کیا تصور، کیا سمجھ ہم لوگ لے رہے ہیں؟ تو معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ برائیاں کرنے پر ابھارا نہیں جا رہا ہے آپ کو، گناہ کرنے پر ابھارا نہیں جا رہا کہ آپ گناہ کرتے چلے جاؤ اور اللہ کے بارے میں یہ امید رکھو، نہیں۔ ایک مومن اچھی امید اللہ سے رکھتا ہے، اس لیے اچھا عمل کرتا ہے۔ جو فاسق ہے، بدکار ہے، برا ہے، برائیاں کرتا ہے، اللہ سے بری امید وہ رکھتا ہے، یہ ذہن نشین ایک مسلمان کو کرنا ہے۔ دوسری اہم بات، شیطان جو کہ شروع ہی سے، ازل ہی سے انسانیت کا دشمن ہے، اس لیے اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دوست نہ سمجھو۔ یہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اکثریت تیرے بندوں کی تیری ناشکری ہوگی، ناشکرے بنا کر میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ سے وہ وعدہ کر کے آیا ہے، لگا ہوا ہے، فریب دیتا ہے انسان کو، چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، کرے گا تو کیا ہے،
نیکیاں اس کو دھلا دیں گی، نیکیاں اس کو ختم کر دیں گی، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ تصور انسان کے ذہن میں ڈال کر گناہوں کا ارتکاب اس سے کرواتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایاکی و محقرات الذنوب، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ یہ گناہ قطرہ قطرہ سمندر شد جو کہا جاتا ہے، قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے، اسی طرح ایک کے بعد دیگر چھوٹے چھوٹے گناہ اتنے زیادہ اعمال میں جمع ہو جاتے ہیں، انسان کی تباہی کا یہ سبب بن جاتے ہیں، انسان کی بربادی کا جو ہے سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یقیناً اللہ کا فرشتہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے جو تمہارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، جو تمہارے گناہوں کو نام اعمال میں لکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، ایک ایک گناہ جو ہے جب جمع ہوتا ہے بہت زیادہ گناہ جو ہے انسان کو لے ڈوبتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے مثال دی، کئی لوگ سفر پر نکلے مسافر ہیں، راستے میں چلتے چلتے ان کو بھوک محسوس ہوئی، ایک جگہ ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، آپس میں بانٹ لیے، سب لوگ جا کر لکڑیاں جمع کر کے لاتے ہیں، ساتھی ہر ایک ساتھی ایک دو لکڑی لایا، جمع کیے، لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہوا، کھانا ان لوگوں نے تیار کیا، کھا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی لائے ایک ایک لکڑی، مگر اس سے اتنا کام بنا کہ سارے لوگ جو ہے سیراب ہو کر کھا سکیں۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے گناہوں کا، ایک ایک گناہ جو ہے جمع ہوتا جاتا ہے، اتنا ڈھیر گناہوں کا لگ جاتا ہے، یہ گناہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں، انسان کی تباہی بربادی یا جہنم میں جانے کا، جہنم میں لے جانے کا سبب یہ بنتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ذہن کے مطابق بعض گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام لگا، سورہ نور میں ان کی پاک دامنی پر اللہ نے 18 آیتیں نازل فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن جو ہے امہات المومنین میں سے ہے، مومنوں کی یہ ماں ہے، 18 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ تو منافقین کو ایک بہانہ مل گیا، مدینہ میں افواہ پھیلا رہے، اللہ کے نبی ایک مہینے تک پریشان ہیں۔ کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی منافقین کے جو حربے میں آ گئے، وہ لوگ بھی اس بات کو پھیلانے لگے، معمولی وہ لوگ اس بات کو سمجھنے لگے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی سلسلے میں جب آیتیں نازل فرمائی، مومنوں کو آگاہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم، اپنی زبان سے ایک دوسرے کو یہ بات تم لوگ پھیلا رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، تم لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، مگر یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الرجل لیتکلم، کبھی کبھی آدمی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بھاری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی گہرائی میں اس کی وجہ سے وہ جا کر گر جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، کہتی ہے حسبک من صفیۃ کذا وکذا، صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اتنا آپ کے لیے کافی ہے، یعنی وہ پست قد ہے،
ان کی ہائٹ جو ہے کم ہے، یہ الفاظ اپنی زبان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نکالتی، حالانکہ ان کا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، یہی کہتی ہے کہ وہ پست قد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد قلتی کلمہ، تم نے ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے، لو مزجت، اگر اس کلمے کو جو ہے ملا دیا جائے سمندر میں، لمزجت ہو، سمندر کا سارا پانی گدلا ہو جائے گا، سارا پانی گندا ہو جائے گا۔ کئی مسلمان آج دیندار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں پیچھے جو الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں، کئی لوگوں کی غیبت ہو، چغلی ہو، برائی ہو یا دیگر الفاظ جو ہے نکالتے ہیں، گالی گلوچ کرنا، سوچتے نہیں یہ الفاظ ان کو کہاں لے جانے والے ہیں، جہنم کی کس کھائی میں وہ گرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کئی لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو ضمانت دے گا زبان کی حفاظت کرنے کی، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوتا ہے، انہما یعذبان، اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑے معاملے میں ان دونوں کو جو ہے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، اما احدہما، ان دونوں میں سے ایک، یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، یا اسی طرح لوگوں کی برائیاں دوسروں تک پہنچایا کرتا تھا۔ دوسرا آدمی تھا طہارت کے چھیٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس لیے دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک مسلمان غور و فکر کرے، حالانکہ وہ دونوں آدمی کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ لوگ معمولی سمجھ کر ارتکاب کر رہے تھے، عذاب قبر ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر صحابہ کرام کو آگاہ کیا ان گناہوں کا ارتکاب تم نہ کرنا۔ اگر ایک مسلمان سے ایسے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کسی کے ہم نے دل آزاری کی ہے، کسی کے ہم نے عزت اچھالی ہے، کسی کو ہم نے بے آبرو کیا ہے، کسی کے ہم نے غیبت چغلی کی ہے، کسی کے بارے میں ہم نے برا بھلا کہا ہے، گالی گلوچ ہم نے کی ہے، اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے رشتے دار ہو، دوست احباب ہو، جماعت کے ساتھی ہو، ایک مومن یہیں پر خلاصہ کر لے۔ کل دن قیامت کے نہ دینار ہوں گے، نہ درہم ہوں گے، نہ ہی معافی مانگنے کے لیے آپ کو موقع ملے گا۔ وہاں ہوگا یہ یا تو آپ کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی، یا ان کے گناہ اٹھا کر آپ کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ کئی لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ جو الفاظ تم نے نکالے پست قد ہے، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے، سمندر کا پانی گدلا ہو جائے، سمندر کا پانی گندا ہو جائے، اتنا بڑا کلمہ، اتنے بڑے الفاظ تم نے نکالے، قبر کا عذاب ان دونوں کو جو ہے دیا جا رہا تھا۔ تو میرے حال انسانیت کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا جذبہ تو لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ یا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے، یہ تصور بہت کم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ کئی جانوروں کو آپ دیکھے رہیں گے، بلی ہے، کتا ہے، لنگڑاتے ہوئے چلتے ہیں، کئی لوگ بے دردی کے ساتھ مار دیتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بے دردی کے ساتھ ان کو مار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، بھوکی تھی، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ڈالا، مر گئی اسی حالت میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم میں داخل کیا، معمولی سمجھا اس نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے سبب سے جہنم میں اس کو جانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے، بڑی شدید پیاس اس کو محسوس ہوئی، بہت زیادہ پیاس اس کو لگی، کنواں راستے میں نظر آیا، کنویں میں اترا، پانی اس نے پیا، پیاس اس کی بجھ گئی۔ باہر دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے،
بازو جو پانی گرا ہوا ہے مٹی گیلی ہو کر ہے، کیچڑ کو وہ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا مجھے جیسی پیاس لگی تھی اس کو بھی محسوس ہو رہی، دوبارہ کنویں میں اترتا، پانی جو ہے اپنے خف جو چمڑے کا جو جوتا تھا اس میں بھر کر لاتا ہے، کتے کو پلاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیز اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ یہاں پر آپ تصور کیجئے، بلی کو اس عورت نے باندھ کر رکھا، بڑا گناہ اس کو نہیں سمجھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ قیامت کے جو مختلف مناظر اللہ کے نبی نے جو بیان کیے، ایک خوفناک جو منظر اللہ کے نبی نے بیان کیا، حشر کے میدان کا وہ منظر، سورج 1 میل کے فاصلے کے برابر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پوری طرح پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیاوی زندگی کے جیسے وہ پسینہ نہیں، وہ پسینہ اتنا خطرناک، شدید اور تکلیف دہ ہوگا، لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے، تمنا کریں گے اے اللہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، مگر اس پسینے کے عذاب سے تو ہمیں نجات دے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، یا اسی طرح کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، یہ کس بنیاد پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں کی بنیاد پر۔ جیسے گناہ لے کر انسان جائے گا، اس گناہوں کی بنیاد پر جتنے گناہ اس کے ہوں گے وہاں پر انسان ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے نہیں کہ یہاں کا جو پسینہ ہے ویسے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ اللہ سے التجا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کو لا کر حشر کے میدان میں رکھ دیا جائے گا، دیکھ کر لوگ کپکپا رہے ہوں گے، انبیاء تک گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، مگر یہ پسینہ اتنا خطرناک، اسی طرح اتنا شدید تکلیف لوگوں کو محسوس ہوگی، اللہ سے کہیں گے اللہ جہنم میں ڈالتا ہے تو ڈال، مگر اس پسینے کے عذاب سے تو نجات۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو عرش الہی کے سائے کے نیچے جو ہے سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم ان لوگوں میں سے بچائے، اس سے اللہ تعالی ہمیں نجات دے۔ صغیرہ گناہوں کے معاملے میں ایک مومن، ایک مسلمان کا تصور کیا ہونا چاہیے؟ کبیرہ گناہ ہے، آپ کو توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کے معاملے میں آپ نے کوتاہی کی ہے، جس سے بھی آپ نے کوتاہی کی ہے اس سے معاملہ صاف آپ کو کرنا ہے۔ لیکن صغیرہ گناہوں کا جہاں پر معاملہ آتا ہے، بلال بن سعد رحمت اللہ کے علیہ فرماتے ہیں لا تنظر الى صغر المعصیہ، یہ مت دیکھو نافرمانی یا گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو کس کی نافرمانی تم لوگ کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، رب کائنات کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ تصور تم ذہن میں لے کر آؤ، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے گا، گناہ سے تم لوگ جو ہے بچ جاؤ گے، یہ تصور لانے کا حکم دیا گیا۔ گناہ معمولی یہ مت دیکھو کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، بچہ ہے بھائی کی نافرمانی کر رہا ہے، بہن کی نافرمانی کر رہا ہے، اتنا بڑا تصور نہیں کیا جاتا، باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ جرم بہت بڑا ہو جاتا ہے، معاشرے میں جو ہے اس کو دھتکارا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی تصور وہی ہے، یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے، اس بات کی طرف دیکھو کس کی نافرمانی تم کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ دیکھنے کا جو ہے حکم ہم کو دیا گیا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، مثال دے کر سمجھاتے تھے، ایک مومن اور ایک فاجر بدکار کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے تصور کرتا ہے گناہ کو گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا، یہ پہاڑ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ رہا فاجر کا معاملہ، وہ ایسے ہی تصور کرتا ہے جیسے کسی کے اوپر آ کر مکھی بیٹھی اور اس نے ہٹا دیا، معمولی وہ تصور کرتا ہے۔
اس لیے صحابہ کرام جب بعد کے دور میں گناہ پھیلتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو نصیحت کی، آج ایسے گناہوں کا تم لوگ ارتکاب کر رہے ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں ان گناہوں کو ہم ہلاک کرنے والا، تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا گناہ تصور کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے اللہ کا ڈر خوف ختم ہوتا گیا لوگوں کے درمیان سے، لوگوں کے دلوں سے، گناہ پر لوگ جو ہے جری ہوتے چلے گئے۔ انبیاء کا جو معاملہ ہوتا ہے، انبیاء ساری انسانیت کے رہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، سیدھی راہ بتلانے والے ہوتے ہیں۔ انبیاء اللہ کے پاکیزہ چنندہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں میں ان لوگوں کو چن لیتے ہیں، بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کتاب و سنت میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، انبیاء سے لغزش ہوئی۔ گناہ اور لغزش میں فرق ہے۔ لغزش ہوئی، بھول چوک ہوئی۔ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کرنے کے لیے، ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ کچھ لوگ جو ہے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جا کر کہیں گے انت ابونا و ابو البشر، آپ ہمارے بھی باپ ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ خلقک اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ نفخ فیک من روحہ، آپ کی اپنی جانب سے روح آپ کے اندر ڈالی۔ فرشتوں کو حکم دیا آپ کے سامنے سجدہ کریں، فسجدوا، فرشتوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کیجئے، اللہ ہم کو بخش دے، اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ، اللہ آج اتنا غضبناک ہے، اتنا غصے میں ہے، پہلے اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا۔ اپنی لغزش کو یاد کریں گے، کہیں گے اللہ نے مجھے فلاں درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، میں گیا، میں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے مجھے نکال دیا، زمین پر اتار دیا۔ قرآن میں دوسرے گا اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کی اس لغزش کو معاف کیا، اللہ نے ان کو چن لیا، برگزیدہ اللہ نے بنایا۔ تو انبیاء سے لغزش ہوتی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے۔ میں آج تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا، جبکہ ان کی وہ غلطی اللہ نے معاف کی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈر خوف، غضبناک ہے آج ہمارا رب، میں نہیں جا سکتا قریب اللہ کے۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام بھی یہی عذر پیش کرتے ہیں، میرے بیٹے کے بارے میں میں نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی تھی، نہیں مانگنا تھا، وہ کافر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء یہی کہہ کر اپنی لغزشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انکار کر دیں گے۔ تو یہاں پر آپ تھوڑا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ انبیاء سے معمولی لغزش ہوئی، اتنا زیادہ ڈر خوف۔ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے وہ ساتھی جنہوں نے قدم قدم پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، صحابہ کرام، ان کا بھی یہی حال تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، بیماری کی حالت میں ہے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے، بیمار پرسی کرنے کے لیے آ رہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں اسلام آپ نے قبول کیا، کافی خدمات اللہ کے نبی کے ساتھ دین اسلام کے لیے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے تو آپ کے حق میں دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کی تو مدد فرما، دو عمر میں سے ایک عمر کو جو ہے بِأَحَبِّ الْعُمَرَيْنِ إِلَيْكَ، اسلام کی توفیق دے، اسلام کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا ما لقیق الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اتنے مضبوط ایمان والے اخیر میں جب آ کر لوگ ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں تو ان کا جو جواب تھا یا اسی طرح ان کا جو معاملہ تھا،
لیتنی یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، کاش کہ ایسے ہی ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو۔ لا علی ولا لی، میری نیکیوں کو گناہوں کو اللہ برابر کر دے، جنت میں داخلہ دے دے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے پریشان نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا معاملہ ہے، پریشان نظر آ رہے، کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کیا بات کہہ رہے ہو، نفاق کا لفظ اپنے بارے میں استعمال کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، گھر کو جب آتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہاں پر گناہوں کا تذکرہ وہ نہیں کر رہے ہیں، ایمان میں کمی اور زیادتی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ دونوں مل کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں ساعتن و ساعتن، یہ انسان کی ایمان کی علامت، ہمیشہ اگر تم ویسے ہی رہو جیسے میرے پاس موجود ہوتے ہو اور ہمیشہ نیکیوں پر تم کاربند رہو، فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے راستوں اور بستروں پر۔ یقیناً انسان کی ایمان کی کیفیت ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، اپنے ایمان کے معاملے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہے جن کو خیرت و خلق اللہ کہا گیا، اللہ کی سب سے بہترین مخلوق، جن کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پر چن لیا، ان کا یہ حال ہے کہ نیکی کے معاملے میں اسی طرح ایمان میں کچھ کمی آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہیں ہمارے اندر یہ نفاق تو جو ہے نہیں آیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا انسان گناہوں سے بچے کیسے؟ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے اللہ کا ڈر، خوف، یہ تصور رب کائنات عرش پر مستوی ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، انہ علیم بذات الصدور، ظاہر چیزیں تو دور کی بات، ہمارے دل و دماغ میں جو وسوسے خیالات آنے والے ہیں ان کو تک وہ جاننے والا ہے۔ یہ تصور ہونا لازمی ہے، یہ تصور ہونا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں جب جا کر وہ لوگ پناہ لیے تھے، بارش کی وجہ سے بہت بھاری پتھر آ کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ تینوں آدمی کہنے لگے اپنے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کرو، اللہ سے دعا کرو، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، میں اس کو بہت چاہتا تھا، بار بار بدکاری پر میں نے اس کو ابھارا، مگر وہ اللہ کی بندی کبھی راضی نہیں ہوئی۔ ایک وقت ایسا آیا اس کو رقم کی ضرورت پڑی، مجھ سے رقم مانگنے کے لیے آئی، میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، رقم اس شرط پر میں نے دی کہ میری جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گی۔ اس نے مان لیا، بڑی سخت ضرورت، وقت مقرر پر وہ آ بھی گئی، خلوت میں اور وہ ہے، بدکاری میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اتق اللہ ولا تقضی الخاتم الا بحق، اللہ سے ڈرو، اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ اے اللہ، جب اس کی زبان سے الفاظ نکلے اتق اللہ، مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، سارے اسباب تھے، وسائل تھے، اللہ میں نے رک گیا بدکاری سے، صرف تیرے ڈر سے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا ہے تو جس مصیبت میں اللہ اس مصیبت ہم سے دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو جو ہے ہٹایا۔ یوسف علیہ السلام غلام ہے مصر میں، وقت کے جو بادشاہ ہے اس کی بیوی بدکاری پر ان کو ابھارتی ہے، غلام ہے، گھر کے سارے دروازے انہوں نے بند کیے، نبی بھی تب نہیں بنائے گئے یوسف علیہ السلام، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہاں پر بدنامی کا بھی ڈر نہیں یوسف علیہ السلام کو، اور وہ جو ملکہ مصر تھی اس نے دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو، میری بات اگر نہیں مانیں گے جیل تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے، سارے اسباب وسائل مہیا ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں
رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جیل میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے اس گناہ سے جس کی جانب یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ سارے عیش و آرام کو تج دیا، نہ بدنامی کا ڈر تھا، کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ کا ڈر، خوف ان کے دل میں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا مگر اس گناہ کو قریب بھی نہیں گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عرش کے سائے تلے 7 خوش نصیبوں میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس کو ایک عورت جو خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، بلاتی ہے، وہ کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا، آخری دور آئے گا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینی، دین پر قائم رہنے والا یا دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل ہاتھ میں آگ کا انگارہ۔ ناممکن ہے، مشکل انسان کے لیے آسان نہیں ہے، آگ کا ڈلہ جو ہے ہاتھ میں پکڑ کر ٹھہرا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین پر جمے رہنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ دوسری جو روایت اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بعد ایسے ایام آنے والے، الصبر، ایام الصبر، کہ اس میں ایک آدمی جو دین پر جمع ہوا ہے اگر دین پر جمع رہے گا 50 صحابہ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ نے تعجب کیا اللہ کے نبی ان میں سے یا ہم میں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے۔ تو آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں برائی، گناہ، فحاشی کے بہت زیادہ وسائل اسباب انسان کے پاس، تنہائی بھی انسان کے پاس، اس کے باوجود بھی اللہ کے ڈر خوف سے اگر وہ بچتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 50 صحابہ کے برابر ثواب اللہ تم کو عطا کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہی دور، ہر جانب عریانیت، ننگاپن، گندی چیزیں، ساری چیزیں جو ہے اسباب انسان کے لیے مہیا ہے، اور خاص کر کے نوجوان طبقہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشا فی عبادت ربی، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ تو سارے اسباب وسائل ہونے کے باوجود بھی ایک مسلم نوجوان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی نیکیوں کا سبب بنتا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کوشش ہو گناہوں کو ایک مسلمان معمولی نہ سمجھے، قطرہ قطرہ سمندر شد کے تحت چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو لے کر ڈوب سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔